ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لفظ محبت سے کون شخص ہے جو ناآشنا ہوگا؟ لفظ انسان یہ انس سے نکلا ہے اور انس کے معنی محبت کے ہیں. یعنی انسان محبت چاہتا ہے، انسان محبت کرتا ہے، اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جایا کرتی ہے. لیکن یہ جو محبت ہوتی ہے یہ مخلوق کا تعلق مخلوق کے ساتھ جب ہوگا، مخلوق کی محبت جب مخلوق کے ساتھ ہوگی، وہاں یہ بات کہی جائے گی کہ محبت ہو جاتی ہے. لیکن جب مخلوق کا خالق کے ساتھ محبت، جب اس پر بات ہوتی ہے تو ہم قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کی نشانی یہ بتائی کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان کے ساتھ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے ان کو اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. لیکن اہل ایمان اللہ کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں. یہ اللہ سے شدید محبت کا جو مطالبہ جو ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، در حقیقت یہ بندگی کا تقاضا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں کے اندر بسانی ہوگی. اور یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسوس کریں. اور یہ اللہ کو جو محسوس کرنے کا معاملہ ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو احسان سے تعبیر فرمایا ہے کہ تو نماز ایسے پڑھ، یا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تو عبادت ایسے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ کیفیت ضرور پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کا احساس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس، در حقیقت یہی ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کرے گی. اور اللہ کی محبت جب انسان کے دلوں کے اندر آ جاتی ہے تو پھر انسان کا ہر عمل، انسان کی ہر ادا، انسان کا ہر کام خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اور یہی مطلوب ہے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو جائے. اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہاں میں ایک اور بات بھی کہوں گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کیسے محبت کریں، کتنی محبت کریں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے محبت کریں اور کتنی محبت کریں. محبت بھی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو بتلایا جائے، جس کے بارے میں آپ کو سکھایا جائے. محبت تو اپنی ذات میں خود استاد ہوتی ہے. وہ خود بتاتی ہے کہ کیسے محبوب کو راضی کرنا ہے، کیسے محبوب کو خوش کرنا ہے، کیسے محبوب کے گھر کے چکر لگانے ہیں، محبوب کی رضا کی خاطر کیا کیا کچھ کرنا ہے. لہٰذا بس شرط ہے اللہ سے محبت کا آغاز کیجیے. جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا آغاز کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت محبت کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. حدیث قدسی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. تو میری طرف دوڑ کر آ، میں تجھے اپنے آغوش میں لے لوں گا. میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا، میں تیرے پاؤں بن جاؤں گا، میں تیری سوچ اور نظر اور فکر بن جاؤں گا. جس کی سوچ، نظر اور فکر اور ہاتھ اور پاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل عاد ہو جائے وہ شخص کامیاب ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کو ڈال دے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.